امام حسن علیہ السلام کا بچپن اور علمی مسائل۔ ایک بدو نے خلیفہ اول سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈوں کو تل کر کھا لیا ہے، مجھے بتائیے اس کا کفارہ کیا دوں؟ انہوں نے کہا، بھائی مجھے تو معلوم نہیں، تم عمر سے جا کر پوچھو۔ وہ حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے کہا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تم عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھو۔ وہ بیچارہ وہاں پہنچا، انہوں نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ آخر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام حسن اور امام حسین اپنے پدر بزرگوار کے سامنے کھیل رہے تھے۔ فرمایا، ان دونوں بچوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لو۔ اس نے امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ فرمایا، جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی اونٹنیاں حاملہ کرا دے، اور جو بچے پیدا ہوں ان کو خانہ خدا کے لیے بطور ہدیہ بھیج دے۔ جناب امیر نے فرمایا، بیٹا یہ ضروری نہیں کہ سب اونٹنیاں حاملہ ہی ہو جائیں، اور اگر حاملہ ہوں بھی تو بعض حمل ساقط بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، بعض انڈے بھی تو گندے ہو جایا کرتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی علالت اور سورہ دہر کا نزول۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بچوں کی عیادت کو تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی صحت کے متعلق 3 روزوں کی نظر مان لیں۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب فضہ نے یہ نظر کر لی۔ جب بچے شفا یاب ہو گئے اور سب نے پہلا روزہ رکھا تو حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تلاش معاش میں گھر سے نکلے اور کہیں سے تھوڑے سے جو اون کاٹنے کی اجرت میں لے کر آئے۔ جناب سیدہ نے اس اون کے بھی 3 حصے کیے اور جو کے بھی۔ پہلے ایک حصہ اون کاتا، پھر ایک حصہ جو پیس کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ جب افطار کے وقت کھانے کو سب بیٹھے تو دروازے پر ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسے دے دیں اور پانی سے افطار کر کے سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور اسی طرح پھر 5 روٹیاں پکائی گئیں۔ افطار کے وقت پھر ایک سائل نے آواز دی، آج بھی سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسے دے دیں اور پانی سے افطار ہوا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی اتفاق ہوا اور روٹیاں سائل کو چلی گئیں۔ خداوند عالم کو اہل بیت اطہار کی یہ سخاوت، جو انہوں نے اپنے نفس پر انتہائی تکلیف اٹھا کر محض خوشنودی خدا کے لیے کی تھی، بہت پسند آئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جاؤ اور سورہ دہر کی آیات جو ان کی سخاوت کی تعریف میں ہیں جا کر سناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بھوک سے ایک ایک کی حالت غیر ہے۔ ایک طرف سیدہ نڈھال پڑی ہیں، ان کا پیٹ سے مل گیا ہے، دوسری طرف علی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ حسنین کی طرف نظر گئی تو دل بے قابو ہو گیا۔ دونوں شہزادے بے دم ہوئے پڑے تھے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے، آنکھوں میں حلقے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو چھاتی سے لگا کر پیار کیا اور فرمایا، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ درگاہ الہی میں تمہاری عبادت مقبول ہے۔